نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بعد حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، میں نے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دعا ہے کہ شعبان پاک کا ماہ مقدس ہے، جس کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ بھی مبارک گھڑیاں ہیں، دن بھی مقدس ہے، مہینہ بھی مقدس ہے، اور برستی بارش ہے۔ برستی بارش کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ جن اوقات کے اندر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو ان میں سے ایک وقت یہ بارش برسنے کا وقت بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس وقت فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس وقت امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سلام پھیرنے تک، جمعے کے اندر بھی ایک ساتھ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا پچھلا پیر، اس پیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور چوتھا مقام یہ ہے کہ جس وقت ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق جس وقت بارش برس رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دعائے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہمیں زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اس دن کا ہمیں اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دن کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور بار بار اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر زندگی جو ہے، اللہ تعالیٰ میں اس گھر کے اندر اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ بندہ مر جاتا ہے تو کچھ رسومات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں، ان میں سے کون سی کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی آپ بیان کریں۔ پھر ایک بہن نے سوال کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ شادی کے اندر جو رسومات ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی آپ گفتگو کریں۔ تو پہلے میں نے 1 گھنٹے اس کے اوپر گفتگو کی تھی ایک نشست کے اندر، کہ جو غم کے موقع کے اوپر جو رسومات کی جاتی ہیں، کیا کرنا چاہیے میت کے ساتھ، یا میت والے گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو میں نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس طرح کہ شادی کی رسومات کے اوپر میں نے 3 گھنٹے، بلکہ کل چوتھی نشست ہماری ہوئی ہے اپنی مسجد کے اندر، 4 گھنٹے میں نے گفتگو کی ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ چونکہ جس وقت نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک نیا خاندان وجود کے اندر آتا ہے، تو ضرور اس کے لیے کچھ ایسے اصول ہونے چاہیے، زندگی گزارنے کا کچھ ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ جس ضابطے کے تحت وہ زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت پائیں، دنیا کے اندر بھی ان کو سکون نصیب ہو، آخرت کے اندر بھی ان کو سکون نصیب ہو۔ تو ضروری باتیں تو میں کر چکا تھا، لیکن نکاح کے متعلق چند جو ضروری باتیں، تو آج کی نشست کے لیے تقریباً یہ 11 احادیث مبارکہ ہیں ابن ماجہ شریف کتاب النکاح کے اندر، جو میں نے آج جمعۃ المبارک کے لیے مختص کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر بات مکمل ہو گئی تو الحمدللہ، نہ ہوئی تو اگلے جمعہ کو انشاءاللہ جو بات رہ گئی وہ پوری کر لیں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے جو جمعے آئیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ رمضان المبارک کے جو مسائل ہوتے ہیں، روزہ رکھنے کے، روزہ ٹوٹنے کے، لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، اعتکاف کیا ہوتا ہے، یہ جتنی باتیں انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جو بھی 4-5 جمعے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس روٹین کے ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ دیکھیں، باب الشفاعت فی التزویج، نکاح کے بارے میں سفارش کرنے کا بیان۔ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں یہ حضرت احزاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا نام ابو رحم ہے، اور نام ان کا کیا ہے؟ ابو رحم ان کی کنیت ہے،
اور نام ان کا کیا ہے؟ احزاب ابن اسید۔ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرمایا، من افضل الشفاعت ان یشفع بین الاثنین فی النکاح۔ فرما تم جو سفارشیں کرتے ہو نا، سفارشیں اچھے کاموں کے لیے جو سفارشیں کرتے ہو، تو ان سفارشوں میں سے سب سے بہتر سفارش یہ ہے کہ کسی کے نکاح کے متعلق سفارش کی جائے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہا نصیب منہا۔ اچھی جو سفارش آپ کرتے ہیں نا کسی کے لیے بھی، یاد رکھیں اس میں تمہارا حصہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی نیکی کے کاموں کے اندر آپ سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، تو اگر وہ کام نیکی کا کام، خیر کا کام ہو جائے تو اس میں تمہارا حصہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب عطا کریں گے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهَا كِفْلٌ مِّنْهَا۔ لیکن بری سفارش آپ کریں گے تو اس کا کفل بھی آپ کو ملے گا۔ تو یاد رکھیں قرآن اور سنت کا قانون کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا قانون یہ ہے کہ اچھی سفارش کریں اور بری سفارش سے بچیں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نہ کرے ایک شخص کہتا ہے میں شراب خریدنا چاہتا ہوں فلاں شخص سے، لیکن وہ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، آپ فون کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار یہ تمہارے پاس شراب کا لائسنس بنوانے کے لیے آ رہا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے، یا آپ نے پینے کے لیے اللہ پاک نہ کرے استعمال کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں چلو آپ اس کو دے دیں، وہ کہتا ہے چلو جی ابھی آپ نے فون کر دیا تو اب اس کو بھیج دیں، میں دے دیتا ہوں، تو یہ بری سفارش ہے۔ تو یقل لہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہا کفل منہا۔ اب کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ کرے گا، شراب پیے گا، وہ الگ گناہ ہے، پھر جس وقت وہ بدمست ہوگا، گھر والی کے اوپر ظلم کرے گا، محلے والوں کے اوپر ظلم کرے گا، زبان سے اول فول نکالے گا، تو جس طرح گناہ اس کے اوپر ہے اس طرح تمہیں بھی اس میں سے ایسا ملے گا۔ لیکن جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو سفارشیں کی جاتی ہیں تو ان میں سے بہترین سفارش کیا ہے؟ نکاح کے متعلق سفارش ہے۔ تو ایک لڑکی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ مہربانی کریں، تو آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ فلاں گھر والے بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا یہ بیٹا ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس کو قبول کر لیں، تو یہ آپ نے اچھی سفارش کی۔ اسی طریقے سے لڑکے کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گھر کے اندر گئے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن وہ ہمیں دے نہیں رہے، بات بن نہیں رہی، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ صاحب حیثیت آدمی ہیں، معاشرے کے اندر آپ کی ایک حیثیت ہے، تو آپ اس طرح کریں وہاں پر چلے جائیں اور ہماری سفارش کریں۔ آپ اس طرح کرتے ہیں وہاں پر خود جاتے ہیں، اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں اور آپ سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری سفارش ہے کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے، با کردار آدمی ہے، اچھا کاروبار ہے اس کا، اچھے اخلاق ہیں اس لڑکے کے، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ ان کو رشتہ دے دیں۔ تو یہ اس سفارش کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھی سفارشیں کی جاتی ہیں تو ان میں سے سب سے بہترین سفارش نکاح کے متعلق ہے۔ تو آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی شخص کی منگنی ہو گئی ہے یا فلاں گھر کے اندر اس کی نسبت طے پا گئی ہے یا اس کی شادی ہو گئی ہے، تو ہم راستے کے اندر روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، بات رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بہترین سفارشوں میں سے یہ سفارش ہے کہ نکاح کے متعلق سفارش کی جائے۔ لہٰذا ایسے مقام کے اوپر یاد رکھیں روڑے نہ اٹکائیں، بلکہ کیا کریں آگے بڑھ کر ان دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ بہترین سفارش کیا ہے؟ نکاح کے متعلق ہے۔ لہذا جب بھی محلے کے اندر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ظاہر سی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی ایک داعیہ رکھا ہے، مرد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ایک داعیہ رکھا ہے، تو ان کا یہی جائز طریقہ ہے نا۔ آگے اگر ٹائم ملا پہنچائیں گے اس مقام تک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو محبت کرنے والوں کا بہترین حال نکاح کرنا ہے، یعنی دو بندے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو فرمایا سب سے بہترین حال اس کا کیا ہے کہ ہم ان کا کیا کر دیں؟ نکاح کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز اللہ نے داعیہ رکھا ہے، فطرت رکھی ہے نا، تو اس کو یہ پورا کرنے کا جائز طریقہ ہے۔ تو جب اس جائز طریقے کے راستے کے اندر ہم لوگ رکاوٹ بنیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ لوگ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں گے، ناجائز کام ہوں گے۔ جب ناجائز کام معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس قوم کے اوپر زوال پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے اور اچھی سفارش کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کے اندر فروغ دینا ہے، اچھی سفارش آپ نے کرنی ہے۔ آگے بڑھیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا باب حسن معاشرت النساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ باب ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔
فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں بھی اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یعنی کیا ہے، تم لوگ بہتر ہو، تم بہتر میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور فرمایا میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس درجے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا تھا، سارے اخلاق کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری بعثت فرمائی ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بعثت فرمائی ہے۔ آج دیکھیں نا، یہ سن لیں، پھر اس حدیث پاک کو سن لیں، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اب دوستو ہم دیکھیں نا، باہر ہم اس طرح کریں نا، لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کا چھو چھو کرتے رہے، ان کو گلے سے لگاتے رہے، بڑے مطلب بندہ میٹھا میٹھا بنتا رہے، اور گھر میں بندہ بہنوں بیٹیوں کے پاس جائے تو اس کا 12 بج جائیں اس کے ماتھے کے اوپر، یہ کچھ انسانیت تو نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمارا اکثر لوگوں کو میں نے اسی طرح دیکھا، وہ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، اخلاق والی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی عورتوں سے اگر بات کرنی پڑ جائے تو بڑے ادب سے سر جھکا کے بات کریں گے، لیکن گھر والوں کے پاس جائیں گے وہی بہنیں بیٹی ہوں گی، وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی بڑے پہاڑ فتح کر کے آیا ہے۔ تو اس چیز سے آپ گریز کریں، اپنا اخلاق گھر والوں کے ساتھ آپ زیادہ بہتر رکھیں، یعنی باہر بھی، میں نہیں کہتا کہ باہر کم رکھیں، باہر بھی بہتر ہونے چاہیے، لیکن گھر والوں کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ گڈ بیٹر بیسٹ، یہ 3 فارمیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، جو لوگ پڑھے لکھے، گڈ بیٹر بیسٹ، گڈ یعنی اچھا، بیٹر بہت اچھا، بیسٹ بہت زیادہ اچھا۔ تو باہر اگر آپ بہتر ہیں نا تو گھر والوں کے حق میں آپ بہترین ہونے چاہیے، اور یہی زندگی کا راز ہے۔ وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا، یہ روزی کا خزانہ ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے آپ باتیں کریں، آپ دیکھیں آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کتنا وسیع کرتا ہے۔ تو گھر کے اندر کبھی بھی تنگی کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں، گھر جائیں اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم، یہ پڑھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے کتنے خزانے کھولتا ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک بہترین ضابطہ ہے اس حدیث پاک کے اندر، زندگی کا ایک بہترین اصول ہے، آداب زندگی میں سے، یعنی جن احادیث مبارکہ کے اندر آداب زندگی بیان ہوئے ان میں سے یہ بہترین ایک حدیث پاک ہے۔ اس کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، یعنی تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میں بھی اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں، یعنی میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اعلیٰ سلوک کرنے والا ہوں۔ لہٰذا گھر کے اندر جو بیویاں ہوتی ہیں، آپ کی جو بہنیں ہوتی ہیں، بیٹی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق ہے، یاد رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آبگینے قرار دیا، وہ جو شیشے کے گروندے ہوتے ہیں نا وہ قرار دیا ہے۔ اب شیشے کا گروندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کیا جاتا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کریں وہ ٹوٹ جاتا ہے، بس ان کی بھی یہی مثال ہوتی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ آگے بڑھیے۔ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھے ہیں۔ ان عورتوں سے مراد آپ کے گھر والی بھی ہیں اور ان عورتوں سے مراد معاشرے کی عورتیں بھی ہیں۔ یاد رکھیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں سب کی، آپ کی ہو، میری ہوں، کسی دوسرے کی ہوں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں، برابر سب کی عزت اور اکرام ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ اس بارے میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، یاد رکھیں، یعنی اپنی ہماری جو گھر والی ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بازار کے اندر ہوں، سکول کے اندر ہوں، یونیورسٹی کے اندر ہوں، کالج کے اندر ہوں، کسی بھی مقام کے اندر ہوں، ہم کہتے ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، لیکن خود ہمارا اپنا عمل دوسروں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، یعنی دوسروں کو ہم عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اپنے لیے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی طرف کوئی آنکھ نہ اٹھائے، ان کی عزت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی ڈنڈی نہ ماریں، بہنیں سب کی، فرعون جیسا رتا کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کے بھی اگر گھر کی عورت ہے تو اسی طرح آپ کے لیے قابل احترام ہے، جس طرح یاد رکھیں آپ کی گھر والی ہے، جس طرح آپ کی بیٹی قابل احترام ہے، بالکل اسی طرح رت کافر کی بیٹی بھی جو ہے نا وہ قابل احترام ہے۔ بس یہ ضابطہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور اس معاملے کے اندر بھی آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی۔ آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سننا ہے آپ نے، غور سے سننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن زمعہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ہمیں خطبہ دیا، حضور کی ذات مقدسہ نے ہمیں کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم ذکر النساء، پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا، فوعظہم فیہن، اس کے اندر، اس خطبے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں نصیحتیں فرمائیں۔ ثم قال، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص، اب چونکہ یہ عربی عبارت تھوڑی لمبی ہے، میں اس کا آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ ٹائم کے اندر ہماری بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی گھر والیوں کو کیوں مارتا ہے؟ اپنے گھر والیوں کو کیوں مارتا ہے؟ اور مارتا کس طرح؟ جس طرح لونڈیوں کو، نوکرانیوں کو پیٹا جاتا ہے۔ جس طرح اپنی زبان کے اندر آپ، اگر میں کہوں نا آپ کو نا، تو یوں سمجھے کہ اس طرح آپ کہیں کہ جس طرح وہ جوار نہیں پیٹی جاتی ہے، اس طرح جوار کی طرح اپنی بیویوں کو، گھر والیوں کو تم کیوں مارتے ہو؟ فرمایا اس طرح وَلَعَلَّهُ أَن يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، فرمایا دن کے ابتدائی حصے کے اندر تو آپ اس کو مارتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے، یعنی اتنی سختی آپ کیوں کرتے ہیں کہ پھر دن کا جس وقت اینڈ ہوگا یا شام کا وقت ہوگا تو پھر آپ کو ایک ہی بستر کے اوپر بیٹھنا پڑے گا۔ یعنی دیکھیں نا، میں احتیاط کے ساتھ یہ جملے بول رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں اس بات کو کہ دن کے وقت آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ بات چونکہ میں کل کی نشست کے اندر کر چکا ہوں، اگر آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ وہاں پر دیکھ لینا، لیکن تھوڑا میں آپ کو وضاحت دے دیتا ہوں اور بھی۔ دیکھیں، ایک سوال ہے، ٹی ویوں کے اوپر بھی آپ نے سنا ہوگا، عام محفلوں کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیویوں کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے اندر سادی سی بات آپ یہ یاد رکھیں، ہلکی مار آپ ان کو مار سکتے ہیں، ہلکی مار آپ ان کو مار سکتے ہیں، لیکن کس وقت مار سکتے ہیں یہ بھی آپ سنیں، اور کس وقت مار سکتے ہیں یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا، سورہ نساء شریف کے اندر بالکل یہ بات واضح ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اب سننا ہے ان الفاظوں کو، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں یقین ہو، نشوزہن، نشوز پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، بیویاں، یہ تکبر کے طور کے اوپر یا نفرت کے طور کے اوپر، تکبر کے طور کے اوپر یا نفرت کے طور کے اوپر، جس وقت بیوی تکبر کے طور کے اوپر یا نفرت کے طور کے اوپر اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، یعنی اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں بڑے گھر کی ہوں، میرا جو خاوند ہے یہ کمزور خاندان کا ہے، یا اس کی شکل سے نفرت کرتی ہے، اور نفرت کرتے ہوئے کیا کرتی ہے کہ اپنی بیوی، اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا؟ فعظوہن، یعنی نشوز کا جب تمہیں پکا یقین ہو نا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فعظوہن، تم نے ان کو نصیحت کرنی ہے، زبان سے نصیحت کرنی ہے کہ اے میری بیوی باز آ جائے اس بات سے، میں تیرا حق ادا کرتا ہوں، تیرے لیے کماتا ہوں، پورا دن تیرے لیے اپنا وجود گلا دیتا ہوں، خبردار اس طرح نہ کر۔ نصیحت کریں، زبان سے نصیحت کریں۔ اگر وہ عرفہ اور اعلیٰ خاندان سے ہوگی تو کیا کرے گی؟ سمجھدار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، کچھ عقل اس کے اندر ہوگا، اس کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ واجروہن فی المضاجع، اگر آپ کی نصیحت سے بھی وہ باز نہیں آئی نا، اپنا بیڈ روم اسے الگ کر دیں، اپنے بستر کے اوپر اس کو بیٹھنے کی اجازت نہ دے، یعنی اس سے اپنا بستر الگ کر لیں۔ سمجھ گئے؟ یعنی پہلے آپ نے اس کو زبان سے نصیحت کرنی ہے، زبان سے اگر وہ بات آپ کی نہیں مانتی، دوسرا درجہ کیا ہے؟ آپ اس کو بستر سے جدا کر دیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ وَضْرِبُوهُنَّ، آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے، اب اگر وہ تمہاری تابعدار ہو گئی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فرما پھر اس کے اوپر ظلم کرنے کے راستے تلاش نہ کرو۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اس بات کو پکا ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ پہلے نصیحت کرنی ہے، نصیحت کے بعد اگر پھر بھی وہ بات نہیں مانتی تو آپ اس سے اپنا بستر جدا کر لیں، اور بستر جدا کرنے کے بعد پھر تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ لیکن ابن ماجہ شریف کے اندر 2 مقام کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا، اور ایسی مار اس کو نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی تک اس کا نقصان چلا جائے۔ ہلکی مار، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسواک ہوتی ہے نا، بس اس طرح پتلی سی جو سٹک ہوتی ہے، ہلکی سی مار اس کو آپ مار سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔
بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھی ہے. ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے نا بڑے بڑے ہنگامے کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. ہاں بالکل یہ بات اتنی بات ہے جس کی اسلام اتنا حکم ہمیں. یہ بھی حکم اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی فرض اس نے کر دیا کہ لازمی آپ نہ کرنا چاہیں نہ کریں, راستہ جدا کرنا چاہیں راستہ جدا کر دیں, اس میں کیا ہے. لیکن چونکہ دیکھیں نا یہ جو دو فرد آپس میں ملتے ہیں, یہ دو خاندان آپس میں ملتے ہیں, تو یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ابو داؤد اور ابن ماجہ دونوں کے اندر موجود ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے. یعنی حلال ہونے کے باوجود, جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. صرف دو افراد آپس میں خفا نہیں ہوتے, دو خاندان آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اتنی اجازت بلکہ کہنا چاہیے اتنی اجازت اللہ تعالیٰ نے. تو اگر ہم اس طرح کریں, ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر اس بات کو بھی چھپانے کی کوشش کریں, تو یوں سمجھے اسلام کے منہ کے اندر ہم خود لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ این جی اوز مختلف ان کی خواتین بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں دیکھیں جی قرآن یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مارو, اتنی سی بات ہے, مارنے سے یہ مراد ہے. یعنی اتنی اجازت ہے آقا علیہ السلام نے, وہ بھی تیسرے درجے کے اندر جا کر. یعنی پہلے نصیحت کا فَعِظُوهُنَّ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر پہلے نصیحت کا کہتا ہے, پھر فرماتا ہے کہ اپنے بستر جدا کر لو, پھر تیسرے درجے کے اندر مار کا حکم دیتا ہے, وہ بھی چہرہ بھی بچانا ہے, اور ایسی مار کے جو اس کی ہڈیوں کو نقصان نہ دے, بالکل معمولی درجے کی مار جس کو کہتے ہیں, درمیانی. یعنی مار کے اندر بھی اعتدال, حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. ایک طرف معمولی درجے کی مار ہے, دوسری طرف پورا خاندان کا ٹوٹ جانا ہے. اب دیکھیں نا احول بلیتین کیا ہے. یعنی دیکھیں نا آپ کو بھی دو کام اگر کرنے پڑ جائے نا برے, اللہ پاک نہ کرے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ جو سب سے ہلکا ہے میں اس کو قبول کروں. مثال کے طور پر دیکھیں نا, ایک طرف دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ایک شراب پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف پیپسی پڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا دونوں آپ کے لیے ناجائز ہے. شراب بھی آپ کے لیے کیا ہے, حرام ہے, حرام ہے آپ کے لیے. اور پیپسی جو پڑی ہوئی یہ بھی آپ کی ملکیت تو نہیں ہے, کسی کی ہے, اس نے آپ کو اجازت تو نہیں دی ہے. تو جب اس کی اجازت نہیں, آپ پی تو نہیں سکتے. لیکن ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ ان دو میں سے آپ ایک اختیار کریں, تو کون سی آپ اختیار کریں گے؟ آپ اس طرح آپ کہیں گے چلو پیپسی حلال تو ہے نا, جس طرح یعنی پینا تو اس کا حرام نہیں ہے نا, چلو زیادہ سے زیادہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کی اجازت نہیں تھی تو یہ 150 چلو میں ادا کر دوں گا. تو یہ بھی ہے تو ناجائز, لیکن یہ اس شراب سے تو ہلکا ہے نا. شراب تو بہت زیادہ, یعنی اس کا تو پینا بھی حرام ہے. پھر وہ پی کے انسان کیا ہو جاتا ہے, نشے کے اندر بدمست ہو جاتا ہے. پھر جس وقت نشے کے اندر بدمست ہو جاتا ہے, قتل بھی کر بیٹھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, اور برائیوں کے اندر بھی چلا جاتا ہے. تو دیکھیں نا دو بلائیں آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہیں تو آپ نے ہلکی کو لے لیا. تو ان لوگوں کو اس بات کے اوپر تو غور کرنا چاہیے نا کہ ایک طرف دیکھیں کہ طلاق ہو جاتی ہے, خاندان ٹوٹ جاتا ہے, بچے رل جاتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتا, اور معمولی درجے کی مار اگر گھر بچ جائے اس سے, تو مجھے بتائیں یہ فائدے والی چیز ہے یا نقصان والی چیز ہے؟ اس کو تو آپ اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر بھی پیش کریں. عقل بھی پست ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. عقل بھی یہاں پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یار دو بلائیں آپ کے سامنے, تو چھوٹی بلا کو آپ پکڑ لیں. یعنی گھر ٹوٹ جائے, طلاق ہو جائے, خاندانوں کے اندر خفقیاں آ جائیں, بات اتنی دور تک چلی جائے, دوسری طرف گھر کے اندر رہ کری اس طرح کہ بیوی کو آپ نے معمولی درجے کی مار دی ہے, معمولی درجے کا اس کو آپ نے سٹیک کے ساتھ, اور وہ اس طرح باز آ گئی ہے, تو کتنی اچھی بات ہے. اس کے اندر کون صاحب عقل اصحاب فکر و دانش کے سامنے یہ بات پیش کی جائے اور وہ چیز اس چیز کا انکار کریں؟ ہاں اسلام جس چیز سے آپ کو منع کرتا ہے, یہ جو وحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وحشی قسم کے, وہ بڑے ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اور چہرے کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں, منہ کے اوپر تیزاب پڑ جاتے, یہ غیر اخلاقی ہے, یہ غیر اسلامی ہے, بلکہ غیر انسانی سلوک ہے یہ. یعنی کوئی انسان بھی دوسرے انسان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنی بری بات ہے. اس کا حکم تو اسلام, اس کی اجازت تو اسلام بالکل بھی نہیں دیتا. تو دیکھیں نا جتنی بات ہے اتنی آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں, اور جو چیز نہیں ہے, جو ویسے لوگ غیر مسلم ہمارے اوپر الزام لگائیں یا اسلام کے اوپر لگائیں, اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو کوئی شخص آپ سے بھی سوال کرے, یاد رکھیں اس مارنے کے متعلق, تو آپ کہیں اسلام صرف اجازت دیتا ہے, وہ بھی تیسرے درجے کے اندر جا کے, یعنی نصیحت کے بعد, بستر جدا کرنے کے بعد, وہ بھی معمولی درجے کی. یا آگے اسی کتاب کے اندر ابن ماجہ شریف کے اندر آگے روایت آ جائے گی, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت پھر آپ ماریں گے نا, تو مارنے کے اندر بھی آپ نے اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا ہے, یعنی حد اعتدال کے اندر رہنا ہے, درمیان کے اندر رہنا ہے, آگے نہیں بڑھنا ہے. تو یہ اتنا ہے, اسلام کی اتنی اجازت ہے. بس اس چیز کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. آگے بڑھیے. یہ تو دیکھیں نا تمہیں اجازت ہو گئی نا. اب حضور علیہ السلام کی جو ذات شریف ہے, حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین, آپ فرماتے ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خادما لہ ولا امرأۃ. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے پوری زندگی کے اندر اپنے نہ کسی خادم کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, نہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے.
یعنی حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں نا، حضور کی جو لونڈیاں ہیں، حضور کے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، فرما پوری لائف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے نہ کسی اپنے خادم کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اور نہ اپنے گھر والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو آپ کے لیے سنت کیا ہے؟ حضور کا طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، اجازت تو آپ کو اسلام نے دی ہے، لیکن حضور کا ساتھ فعل بھی آپ سامنے رکھیں۔ یعنی دیکھیں نا، جس چیز کی اجازت ہوتی ہے لازمی نہیں کہ وہ بندہ کرے، ہاں کرنا وہ ہے جو چیز آپ کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ جو چیزیں اسلام نے یاد رکھیں آپ کے اوپر فرض قرار دی ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ جن چیزوں کی محض اجازت ہے چلو آپ کرنا چاہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر کے اندر آپ ہوں نا، آگے روزوں کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو سفر کے اندر ہوں تو روزہ رخصت ہے، آپ نہ رکھیں روزہ، شرعی سفر آپ کا بن جائے نا تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، رخصت ہے، اجازت ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھیں تو یہ بہتر ہے۔ تو مارنے کی تیسرے درجے کے اندر جا کر اسلام آپ کو اجازت تو دیتا ہے، نہ ماریں تو اور بہتر ہے۔ حضور کی سنت کو سامنے رکھیں، نہیں جی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، چلو نہیں مانتی نہ مانے، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میرے سامنے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں پوری زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی اپنے خادم کے اوپر ہاتھ اٹھایا، نہ اپنی کبھی گھر والیوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اور یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک کے اندر تشریف لائے، میری عمر 10 سال تھی، اور 10 سال آقا علیہ السلام نے مدینہ کے اندر گزارے۔ فرما اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، میں نے کبھی کوئی کام کر دیا حضور نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا ہے، اور فرما اگر کوئی کام مجھ سے رہ گیا تو حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ سلوک تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ماتحتوں سے۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو گھر کے قوام ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، یعنی جو گھر کا خاوند ہے نا وہ گھر کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ملیں ہوتی ہیں، ان کے جو آنر ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے خادموں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ یعنی اس طرح نہ کریں یہ آپ کی ملکیت کے اندر آ گئے تو آپ ان کے خدا بن جائیں، نہیں، یہ آپ کے محتاج ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کے نظام کو چلانا تھا، اس لیے خدا کی ذات اقدس نے کسی کو کمزور کیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بڑا کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرما ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو تمہیں فضیلت دی ہے اس کی تمنا کبھی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیک کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا رنگ سفید کیوں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرا رنگ سرخ کیوں رکھا ہے، اللہ نے مجھے عورت کیوں بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے مالی وسعت کیوں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سسٹم کو چلانا تھا۔ مجھے بتائیں جب سارے ہم برابر ہو جائیں، سارے ہم برابر ہو جائیں تو مجھے بتائیں آپ کا کام کون کرے گا؟ یعنی دیکھیں نا، ہر شخص کے پاس اکاؤنٹ، سب کا بیلنس ہے، سب کا برابر ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بھی 2 کروڑ پڑے ہوں، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صرف یہ مسجد کی ٹائلیں اوپر اٹھوا کے مزدور آپ کو ضرورت پڑے گا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہر بندہ کہے گا میں پورا ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانا تھا۔ تو یاد رکھیں ان باتوں کے اندر مقابلہ نہ کریں، شکلوں کے اندر مقابلہ نہ کریں، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ روزیاں اللہ نے تقسیم کی ہے، اس کے اندر مقابلہ نہ کریں۔ رنگ روپ اللہ نے بنایا، اس کے اندر مقابلہ نہ کریں۔ مرد بنائے کسی کو عورت بنائے، اس کے اندر مقابلہ نہ کریں، مقابلہ کریں عمل کے اندر۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ یعنی آپ کی دیکھیں نا، جو کامیابیوں کا راز اللہ تعالیٰ نے مضمر کیا ہے وہ ہے کوشش کے اندر، جدوجہد کے اندر، سٹرگل کے اندر۔ تو اس سٹرگل کے اندر، اس کوشش کے اندر تو آپ آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ جو میدان رب نے تمہیں ریس کا دے دیا کہ اس کے اندر تم نے دوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، وہاں پر تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نہیں ہیں۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کی ہیں اور تکوینی مصلحتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے خود فیصلے جاری کر دیے، ان کے اندر آپ دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس کام کے اندر جو میدان رب نے آپ کو فری دیا ہے کہ اس میدان کے اندر دوڑ لگائیں، وہاں پر آپ نہیں جاتے۔ یہ حدیث پاک کو میں آگے بھی مکمل کر لوں نا، ولا ضرب بیدی شیئا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کسی شے کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک تو ذکر ہو گیا نا خادم کا کہ خادم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، پھر عورتوں کا، عورتوں سے مراد کوئی بھی ہیں یعنی گھر والیاں یا رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی، پھر تیسرے درجے کے اندر کسی شے کو بھی، جاندار ہے یا بے جان ہے، یعنی دیکھیں نا یہ بے جان ہے، اس کے اوپر بھی سٹیک نہیں کی، حضور علیہ السلام نے ضرب نہیں لگائی۔ جاندار جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو گھروں کے اندر پرندے آپ پالتے ہیں، جانور ہوتے ہیں دودھ دینے والے، ان کے اوپر بھی دیکھیں نا بعض لوگ ان کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں نا۔ یہ سواریوں جو ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، گھوڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ان کے اوپر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں۔
تو یہ دیکھیں نا تینوں کا ذکر آ گیا. فرما خادم کے اوپر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, گھر والیوں کے اوپر بھی کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, اور کسی شے کو حضور نے کبھی چھوا ہی نہیں ہے, ضرب لگائی ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تو دوستو حدیث پاک کا تو چلو بات مکمل ہو گئی یہاں, اور آگے اگر میں دوسری حدیث پاک پڑھوں پھر ظاہر سی بات ہے بات تھوڑی اور طویل ہو جائے گی. یہ اس میں چونکہ آگے پھر وہ اور لمبی باتیں یہاں پر پھر اس حدیث پاک سے پھر یہ جو خواتین کا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو حجیت حدیث یعنی قرآن کے ساتھ رسول اللہ کی سنت بھی ہمارے اوپر حجت ہے, اور دوسرا یہ خواتین بعض گھروں کے اندر جو اس طرح کی نقلی بال لگوانا وغیرہ وغیرہ, یہ تھوڑی طویل روایت ہے. اس کو میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی بیان کر دوں گا, لیکن اب چونکہ جو 5-6 منٹ باقی ہے نا اس کے اندر میں بات مکمل کر لوں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ ہمارا جو پتہ ہے میدان کیا ہے, یعنی ہمارا میدان ہے نیکیوں کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا, یعنی شکلوں صورتوں کے اندر ہم مقابلہ کریں, شکلوں صورتوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگ روتے رہیں, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کا یہ میدان رکھا ہے. ایک دفعہ اس طرح ہوا, اسی میں آپ کے لیے سبق بھی, یہ بات بھی مکمل ہو جائے گی. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہیں, آپ مسجد کے اندر تشریف فرمائیں, حضور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. انتہائی توجہ سے آپ نے سننا ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے, اور مسند احمد کے حوالے سے یہ امام ابن کثیر نے اس روایت کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی نقل کیا ہے. ایک شخص بیٹھے ہوئے نا, حضور بیٹھے ہوئے نا, تو ایک شخص آیا ادھر کونے کے اندر, اس نے نماز پڑھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا, وہ شخص آیا نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس شخص کو دیکھ کر فرمایا یہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ اس شخص کو دیکھا, حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی آپ ذہن میں رکھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ حضور نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ جنتی ہے. آپ لوگ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو سوال ہے کہ یہ پہلے سے جنتی لکھا ہوا تھا, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے پہلے جنتی نہیں تھا. بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے تو پہلے سے لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں یہ جنتی ہے, یا پھر اس طرح پہلے سے جنتی نہیں تھا, حضور نے کہہ دیا یہ جنتی ہے. تو دونوں باتیں, ان دونوں باتوں کو آپ ذہن کے اندر رکھیں اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی یہ پہلے سے جنتی تھا, حضور کے کہنے سے جنتی نہیں ہوا, پہلے سے جنتی تھا, تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھی. اگر یہ بات ہے یہ پہلے سے جنتی تھا, حضور نے بتایا ہے, تو حضور محمد مصطفیٰ کا علم غیب تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں پہلے سے جنتی نہیں تھے, حضور کے کہنے سے جنتی ہوا, تو تمہیں ماننا پڑے گا حضور محمد مصطفیٰ کا اختیار ماننا پڑے گا کہ حضور محمد مصطفیٰ جو زبان سے جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے. بس یہ بات عقیدے کی ذہن کے اندر رکھیں نا, اب آگے بڑھتے ہیں. اچھا, حضور نے فرمایا یہ جنتی. اب پتہ ہی کیا ہوا, ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے, یا حضرت انس تھے یا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے, بس یہ دونوں میں سے ایک تھے, میرے ذہن کے اندر اب نہیں ہے. تو یہ کہنے لگے کہ اس کے متعلق حضور نے چونکہ فرمایا یہ جنتی ہے, لہٰذا میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس سے عمل پوچھتا ہوں, یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے یہ جنتی ہوا ہے. کیا مطلب, بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام نیکیوں کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے نیکیوں کے کاموں کے اندر. اس کے پاس چلے گئے, اس کے پاس گئے, کیوں پاس گئے, تاکہ میں اس سے جا کے پوچھوں کہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تجھے جنتی کیا, پھر عمل وہ میں پوچھوں, میں بھی اس کے اوپر عمل کروں اور جنت کے راستے کے اوپر جاؤں. تو دوڑ کا آپ کا میدان کیا ہے, یہ میدان ہے نیکیوں کے کاموں کے اندر آگے بڑھنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوٹھیوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں کی اگر کوٹھی 600 گاز کے اوپر ہے تو میں نے 1200 گاز کی بنانی ہے. تو یہ تمہاری دوڑ کا میدان نہیں ہے, یہ تمہاری دوڑ کا میدان ہے کہ دیکھیں صحابی رسول نے کیا کیا, اس کے پاس چلے گئے عمل پوچھنے کے لیے, عمل پوچھنے کے لیے گئے کہ میں بھی یہ عمل پوچھوں اور اس راستے کے اوپر میں بھی چلوں. تو اس کے پاس چلے گئے, اس کے گھر کے اندر, ان کو گھر کے اندر جا کر کہتے ہیں یار میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے, تو میں نے قسم اٹھائی ہے میں 3 دن گھر نہیں جاؤں گا, یہ 3 دن میں آپ کے پاس رہوں گا, تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کے پاس رہوں گا 3 دن. انہوں نے کہا چلو, دیکھیں غیر شادی شدہ تھے, انہوں نے کہا چلو یار کوئی بات بھی نہیں ہے, اگر گھر جانے کی قسم, یعنی والد سے جھگڑا ہوا, میں نے قسم کھائی ہے 3 دن گھر نہیں جاؤں گا, لہٰذا یہ 3 دن میں آپ کے پاس گزاروں گا. مقصد کیا ہے کہ میں دیکھوں گا اس کا عمل کون سا ہے.
تو اب پتہ ہے کیا 3 دن 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری. راتوں کو اٹھ کے دیکھتے ہیں یہ کوئی تہجد پڑھے گا, لمبے چوڑے وظیفے کرے گا, اللہ اللہ کرے گا, کوئی تسبیحاں, کچھ بھی نہیں. 3 دن گزر گئے, یہ بھی بیچارے مایوس ہو گئے. انہوں نے کہا اوہ یہ بات یار, میں تو سوچ رہا تھا بڑی لمبی تہجد وظیفے جبے کبے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. 3 دن ہوا تو یہ مایوس ہو گئے اور ان سے ہاتھ میں لانے لگے. کہنے لگے بھائی بات اس طرح ہے کہ میں نے ویسے ہی آپ کو کہہ دیا تھا, میرے والد سے جھگڑا کوئی نہیں ہوا. بات اتنی ہے کہ تیرے متعلق حضور نے 3 دن فرمایا کہ تو جنت دیے. تو بس میں اس طرح ہوں کہ میں تیرا یہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ کس عمل کی وجہ سے تجھے حضور نے جنتی قرار دیا. تیرا یہ عمل میں دیکھنا چاہتا تھا, لہٰذا جھگڑا شگڑے والی کوئی بات نہیں ہے. ویسے میں آیا تھا ناراض نہیں ہونا, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا, تیرا عمل میں نے دیکھ لیا, بس اب میں جا رہا ہوں. تو یہ کہنے لگے ہاں یار بات اسی طرح ہے. ہاتھ ملایا, واپس چلے گئے. تو آواز دی, ہاں ایک بات یاد رکھو, جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہی کچھ ہے, اس سے زیادہ میں نہیں ہوں, لیکن ایک بات میرے اندر ہے. وہ بات کون سی ہے؟ فرما میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے, میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے. تو دیکھیں نا کہاں پر گئے ظاہری جبے کبے, کہاں پر گئے ظاہری نمازیں, ظاہری گارنٹی حضور نے دی جنت کی. کس کام کے لیے دی ہے؟ دل کو صاف رکھنے کے لیے, کہ کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے. اسی جامع ترمذی شریف کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو روایت سناؤں گا کہ حضور نے حضرت انس کو پتہ ہے کیا فرمایا؟ بیٹے میری سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف رکھنا. آج دیکھیں بے شک اس میں کوئی, یہ دیکھیں میں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے, یہ سنت ہے آقا علی, داڑھی حضور کی سنت ہے, سفید کپڑے حضور کی سنت ہے, جبے کبے حضور کی سنت ہے, مسواک مارنا حضور کی سنت ہے, ٹخنے اپنے صاف رکھنا یعنی ان کو اوپر رکھنا کپڑے کو, یہ حضور کی سنت ہے. لیکن حضور کی سب سے بڑی سنت کون سی؟ اپنے دل کو صاف رکھنا. وہ ممتاز مفتی نے پوری زندگی کے اندر یہی لکھا ہے نا, وہ کہتا ہے مولوی مجھے ملتے رہے, مجھے یہ کہتے رہے کہ یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دل کو بھی صاف رکھنا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو آج کا جمعۃ المبارک کا جو سبق ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہی ہے. میں آپ کو اس بات کی رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے گارنٹی دیتا ہوں, آپ کے گھروں کے اندر ہزاروں پریشانیاں ہوں گی, لیکن لمبے چوڑے کسی کے ساتھ بحث مباحثے کے اندر نہ پڑیں. ایک ہاتھ کے اوپر اپنا عقیدہ رکھیں, دوسرے ہاتھ کے اوپر اپنا عمل رکھیں. عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضور کے بارے میں؟ کوئی شخص آپ سے پوچھے, آپ کہیں میرا عقیدہ یہ حضور محمد مصطفیٰ جیسا نہ اگلے زمانے کے اندر کوئی تھا, نہ اس زمانے کے اندر کوئی ہے, اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا حضور محمد مصطفیٰ جیسا آ سکتا ہے. بس یہ ایک ہاتھ کے اوپر تمہارا عقیدہ ہو, دوسرے ہاتھ کے اوپر تمہارا عمل ہو. عمل کیا ہونا چاہیے؟ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, کوئی بھی آپ کا مسلمان بہن بھائی غیر مسلم, اس کے لیے اپنا دل صاف رکھیں. بس جس وقت آپ یہ 2 باتیں کر لیں گے نا, ہاتھ کے اوپر رکھیں, انشاءاللہ تعالی اس فقیر کی یہ گارنٹی ہے دنیا کے ہر میدان کے اندر خیر ہوگی. آپ کے بچے آپ کے تابع دار ہوں گے, آپ کی بیویاں آپ کی تابع دار ہوں گی, روزی رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ آپ کے آسان فرمائیں گے, اور خدا تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو اس مقام سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.